اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سورہ احزاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آج سورہ احزاب کا رکوع نمبر 3، جس کی ہم ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ رکوع نمبر 3 کی پہلی آیت ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے کہ جو روزہ قیامت اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حسنہ پہ پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ اور یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اس پر عمل وہی شخص کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے۔ اور ہم سب قیامت کے دن اور اللہ تعالیٰ سے امید کے مشتاق ہیں۔ ہمیں شوق ہے اس چیز کا کہ ہم اپنے اللہ سے ملاقات کریں۔ اس کے لیے آگے بتا دیا کہ کرنا کیا ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ ایسا شخص بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ ہم بھی ذکر کو بہت زیادہ اپنائیں گے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ جب مومنین نے لشکروں کو اپنے ارد گرد دیکھ لیا، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور جو وعدہ کیا تھا تو وہ اس کو سچا کر دکھایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وما زادہم الا ایمانا، اور اس کو دیکھ کر ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ بڑھ گئی۔ تسلیمہ، اطاعت اور تسلیمات، ماننے کی عادت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب یہ غزوہ خندق کے بارے میں بات تھی کہ جب انہوں نے اتنا لشکر اور اللہ کی مدد سب کچھ اپنے سامنے دیکھ لیا تو ان کا ایمان مزید بڑھ چکا تھا۔ اس سلسلے میں ان کا ایمان کمزور نہیں پڑا بلکہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما وعدوا اللہ علیہ، اب ایمان والوں میں سے رجال، ایسے مرد بھی تھے جنہوں نے صدقوا ما عاہدوا اللہ، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے اس کو سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضی نحبہ، اب ان میں سے ایسے بھی تھے جو اپنی منت، اپنی نظر، اپنی قسم پوری کر چکے، اور بعض ایسے تھے ومنہم من ینتظر، اور بعض ایسے تھے جو ابھی بھی منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ اب اس میں مومنین کی صفت بتا دی گئی کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا، اللہ کے رسول سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کر دیا، اور اپنی نظر پوری کر دی، کہ مطلب شہادت ان کا مقدر بن گئی۔ جو انہوں نے اپنے لیے قسم اٹھائی تھی کہ ہم اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں لڑائی کریں گے، تو انہوں نے پورا کر دیا۔ ہم پیٹ نہ پھیریں گے، ہم شہادت کو قبول کر لیں گے۔ اپنا یہ وعدہ، اپنی یہ نظر، اپنی یہ قسم انہوں نے پوری کر دی۔ اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی شہادت کے منتظر ہیں۔ یہ ایمان والوں کی ایسی صفت ہے کہ جس پر وہ اٹل رہے، اپنی انہوں نے بات بدلی نہیں، اس پر قائم رہے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، تاکہ خدا ان لوگوں کو، جنہوں نے سچے لوگوں کو، جنہوں نے اپنا سچ پورا کر دیا، ان کو بدلہ دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور چاہے تو منافقوں کو
سزا دے، او یتوب علیہم یا ان کو توبہ کی توفیق دے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ منافقین اور ایمان والوں کی جزا کا بتا دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کو ان کے سچ کا بدلہ ملے گا، اور منافق جس گھمنڈ میں تھے کہ ہم واپس چلے جائیں گے، یہ کر لیں گے، اپنے گھروں کو ہیلے بہانے کر رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دیں یا ان کو سزا دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اور جو کافر تھے خدا نے ان کو پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے ہیں، اپنے غصے میں بھرے ہوئے وہ کوئی بلائی نہیں پا سکتے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور خدا مومنوں کی اس جنگ میں ان کے لیے کافی ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ اب جو لوگ کافر تھے میدان جنگ سے بھاگ بھی گئے، اپنی جانوں کو بچا بھی لیا، لیکن جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو ان کو یہ چیز بھی برداشت نہیں ہو رہی، اب اپنے غصے میں وہ بھرے ہوئے ہیں، ادھر ادھر پھر رہے ہیں، لیکن ان کو کبھی بھی بھلائی نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میں اپنے بندوں کی مدد کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد فرما دی، اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرماتے ہیں کیونکہ وہ زبردست طاقت والے ہیں۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی، مومنین کی، ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ اب اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے مدد کی تھی، اہل کتاب کے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کفار کی مدد کی تھی، اور کچھ ایسے تھے جو ایمان والوں کے ساتھ تھے، ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کتنے ہی ان میں سے قتل کیے گئے، مارے گئے۔ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور کتنے ہی ان میں سے قیدی بنا لیے گئے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اب تم کو ان کی زمینوں، ان کے گھروں، ان کے مال، ان کی ایسی زمین جس پر انہوں نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا، تم کو وارث بنا دیا گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فتح کے ساتھ ساتھ مومنین کو یہ بشارت سنا دی کہ دیکھو تم لوگوں نے ثابت قدمی سے ایک ہی جگہ پہ استقلال، حوصلے سے اپنے نبی کی بات مانتے ہوئے میدان جنگ میں ڈٹے رہے، تو تم لوگوں نے کامیابی کے ساتھ بہت سی زمین، گھر، مال و دولت، اور ایسی زمین جس پہ کفار نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا، ان کی ملکیت تھی، وہ تم لوگوں کے قبضہ قدرت میں آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی اعلیٰ شان ظاہر کرتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ آپ کا رکوع نمبر 3 مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے، اور اس کا اچھے طریقے سے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی عملی زندگی پر بھی نافذ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ